3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے پیچھے بڑی دنیا پڑی ہوئی ہے۔ ایک تو یہ کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے دعا کراتے ہوئے کیا کہہ دیا، جبکہ مختلف اینکر بھی بیٹھے ہوئے تھے اور وزیر اعظم صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور دوسرا جب کہہ ہی دیا تو انہیں معافی مانگنے کی کیا ضرورت تھی، انکنڈیشنل معافی مانگنے کی کیا ضرورت تھی۔ اور تب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ میمز بھی بنتے ہوئے آ رہے ہیں اور مختلف ویڈیوز بنتے ہوئے آ رہی ہے طارق جمیل صاحب کی اور حامد میر صاحب۔ 3-4 باتیں میں آپ سب کو بڑی کلیئر کر دوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا بڑا مرتبہ ہے اس ملک میں، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مولانا طارق جمیل صاحب کو بہت علم اور علم کو پہنچانے کا بہت بڑا ذریعہ بھی بنایا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے لوگوں کو، اور یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ جیسے MBBS تو مختلف ڈاکٹر بن جاتے ہیں، لیکن شفا ہر ایک کے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دین کا بھی یہی معاملہ ہے کہ پتہ تو ہر کسی کو ہوتا ہے، لیکن ہر کوئی دوسروں تک پہنچا نہیں سکتا۔ میں کوئی مولانا تو نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی مفتی ہوں، نہ ہی میں کوئی کسی تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والا کوئی انسان ہوں، لیکن ہاں مجھے یہ پتہ ہے کہ طارق جمیل صاحب کی وجہ سے بہت لوگ سیدھے راستے پر آئے، مسلمان بنے اور اللہ کی راہ میں اپنی پوری زندگی صرف کر دی۔ ایک بہت اچھی مثال آپ کے سامنے جنید جمشید صاحب کی بھی تھی، اور میں اس بات پر قائل ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی وجہ سے دین کی طرف بہت لوگ راغب ہوئے ہیں، اور میں اس بات پہ بھی قائل ہوں کہ جب بھی طارق جمیل صاحب کے پاس کوئی بھی دعا کرنے گیا تو انہوں نے منع نہیں کیا، انہوں نے اس کے لیے دعا ہی گئی۔ جیسے عامر خان کی بات کریں، عامر خان نے مولانا طارق جمیل صاحب سے کہا تھا کہ میری ایک فلم آنے والی ہے اور اس فلم کے لیے آپ دعا کر دیجئے گا۔ یہ واقعہ تو آپ سب نے سنا ہی ہوگا۔ ہاں، اور مولانا طارق جمیل صاحب سیاست میں نہیں آتے، سیاست میں نہیں پڑھتے، ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان ہے، عمران خان ہے، نواز شریف ہے، ڈونلڈ ٹرمپ ہے، عامر خان ہے، حامد میر ہے، چاہے کوئی بھی میڈیا ہے، وہ سچ اور حق کی بات ہمیشہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی اس کو دعا کے لیے کہے گا تو وہ اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کرے گے، اور یہ ہر مسلمان کا فرض بھی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے میمیز بنانی ہی ہے تو سیاست دانوں پہ بنائے جو اتنے جھوٹے ہیں، میڈیا کے لوگوں پہ بنائے جو اب کچھ نہیں کہنے والا میں۔ اور بات ہو رہی تھی میڈیا میں جھوٹ بولنے کی، تو چلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھاتا ہوں کہ کیا حامد میر صاحب جنہوں نے طارق جمیل صاحب کو معافی مانگنے پہ مجبور کیا ہے، کیا وہ یہی نہیں کہتے کہ میڈیا کبھی سچ بول ہی نہیں سکتا، اگر اس نے سچ بولنا ہو تو وہ اپنا کام نہیں کر سکتا۔ تو چلے دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس ویڈیو۔ جنرل پرویز مشرف کا کیا سیاسی مستقبل نظر آتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں ان کا کوئی روشن سیاسی مستقبل ہے۔ آپ کا طالبان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیا کوئی تعلق رہا ہے؟ میرا را سے تعلق ہے، میرا امریکن CIA سے تعلق ہے، دنیا کی تمام بڑی بڑی ایجنسیز کے ساتھ۔ How did you find Osama as a میں ان کو ایک دفعہ تو نہیں ملا، 3 دفعہ ملا۔ عوام تک کتنا سچ پہنچتا ہے؟ سچ بولنے سے آگ کے علاوہ جو ہیں وہ جل پڑیں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ میڈیا جو ہے وہ 10% بھی سچ نہیں بول رہا۔ نواز، آپ نے دیکھا کہ وہ بندہ جو طارق جمیل صاحب سے معافی مانگنے کی التجا کر رہا تھا، وہ خود یہ کہتا ہے کہ میڈیا سراسر جھوٹ کی بنیاد پہ ٹرینڈنگ پہ آتی ہے، اور اس کی وجہ سے جتنے بھی پیسے کما رہی ہے وہ اس کی وجہ جو ہے وہ جھوٹ بولنا ہے۔ تو وہ بندہ جو خود یہ کہتا ہے وہ دوسرے
بندے سے کیسے کہہ سکتا ہے کہ آپ اس کی بنیاد پہ معافی مانگو کیونکہ آپ نے دعا میں یہ لفظ یوز کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو کبھی اجر نہیں پہنچاتا۔ ویڈیو کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ اللہ نگہبان۔